اب آیا بیٹا آواز اور بورڈ اب آ گئے ہیں؟ اب کلیئر ہے؟ یہ ابھی بھی نہیں دکھایا؟ بڑھیا، چلیے پھر آج کی ہم لوگ کلاس کو شروع کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ ایسی مثنوی کو پڑھنے والے ہیں جو قطب شاہی یا گولکنڈہ کی کیا ہے، پہلی تبعزاد مثنوی ہے۔ تبعزاد آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، تبعزاد کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل، اٹ مینس اس میں کوئی کاپی نہ ہو اور اس میں جو ہے وہ کسی کا الگ طریقے سے نہ لکھا ہوا ہو، کہ اس میں کاپی رائٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں تبعزاد یعنی کہ اوریجنل، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بالکل اصل طور پر مثنوی ہو۔ اور اس میں ہم لوگوں نے بات کر لی تھی قدم راؤ پدم راؤ کی۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کتب مستری کی، ٹھیک ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا یہ جو داستان ہے یا یہ جو مثنوی ہے مستری، اس کے مصنف کا نام ملا اسد اللہ وجی ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ملا وجہی، شاہی خاندان کے یا گولکنڈہ سلطنت، اور انہی کی تصنیف ہے کتب مستری۔ ملا وجی نے دو تصنیف لکھی ہیں، ایک لکھی ہے اور ایک نثر میں لکھی ہیں۔ پورے ادب میں صرف دو ہی نثر میں لکھی ہیں اور ایک شاعری میں لکھی کتب مستری۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے یا نثر میں لکھی گئی کون سی تصنیف ہے؟ بالکل آنسر ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا نثر میں لکھی گئی ان کی صبرس، ٹھیک ہے۔ اب لگے ہاتھوں مجھے یہ بھی بتا دیں اس کا سال تصنیف کیا ہے؟ ہاں، سال تصنیف ہے، بتانا تصنیف ہے اس کا 1635، لیکن ایگزامنر بڑا نہیں دے گا، وہ آپ سے ہجری پوچھے گا۔ ہجری بتا سکتا ہے کوئی بچہ؟ ہجری بتا سکتا ہے؟ صبرس طریقہ نہیں، صبرس کا۔ جیسے یہ ہماری ہے شاعری والی کتب مستری، یہ ہے 1609، تو اس کا ہجری 18، صبرس ہے 1635 اور 1045۔ کیسے ہمیں دونوں ایئر کیا ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتے ہیں۔ سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ ملا اسد اللہ وجی نے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا، یعنی کہ کتنے بادشاہوں کی میں اس نے شاعری کی۔ بالکل، صبر شیخ انظار 4، ویری گڈ۔ اس کے علاوہ ایک سوال اور آتا ہے یہیں سے کہ اردو ادب میں، پورے اردو ادب میں کون سا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ بادشاہوں کے دور میں شاعری کی؟ سب سے زیادہ مطلب وہ سب سے زیادہ دربار سے وابستہ رہا۔ بالکل، نام آنسر آ جائے گا امیر خسرو۔ امیر خسرو نے اردو ادب میں سب سے زیادہ شاعروں کے یہاں پر کیا کی ہے، شاعری کی ہے۔ بالکل، صبا شیخ نے صحیح بتایا ہے 8۔ اب یہ 8 میں اگر آپ لوگ مجھے پہلا بتا دیں کہ پہلے سے اس نے شاعری کہاں سے شروع کی تھی؟ بالکل، نام آ جائے گا غیاث الدین بلبن، نام یاد رکھ لیجیے گا، غیاث الدین بلبن کے دور سے اس نے کیا کی تھی، اپنی شاعری شروع کی تھی۔ اور غیاث الدین بلبن آتا التتمش کی بیٹی رضیہ سلطان کے بعد، جسے ہم لوگ دلی ہٹلر مانتے ہیں۔ دلی سلطنت ہٹلر ہے غیاث الدین بلبن،
جس نے نیتی چلائی تھی رخت اور لوہے کی. رخت یعنی کہ خون اور لوہا یعنی کہ تلوار. تو اس لیے اسے بڑا کرور مانا جاتا ہے غیر مؤمن کو. اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا تھا اور ایک نئی پرتھا چلائی تھی، سجدہ اور پابوش. سجدہ اور پابوش جو ہے وہ اسی نے شروع. غیاث الدین. سجدہ یہ کہ جب راجا کے دربار میں کوئی سامنے جھکتا تھا، اور پابوش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کا بوسہ لے کے اس کی طرف کو پیٹھ ہاتھ کو ہلا ہلا کے سلام. فلموں میں بھی دیکھا ہوگا جب کسی دربار کے کا سین ہوتا ہے تو وہاں پر ایک راجا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اسی راجا کو پیٹ نہیں کرتے بلکہ جھک کے ایک ہاتھ اوپر اور ایک ہاتھ نیچے کرتے ہوئے ہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اسے ہی بولتے ہیں کیا؟ پابوش. ٹھیک ہے. اس سے کیوں ہوتا تھا؟ اس سے بے ادبی نہیں ہوتی تھی اور یہ راجا کے خلاف بھی نہیں مانا جاتا تھا. لوگ کبھی اجمیر یا کلیر یا پھر یہاں نظام درگاہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ احترام. وہاں کے جو وہ ہوتے ہیں خدمت گزار ہوتے ہیں، جب آپ اس مزار سے فاتحہ پڑھ کے نکلتے ہیں یا مزار پہ چادر وغیرہ چڑھا کے جب آپ لوگ نکلتے ہیں تو آپ کو پیٹھ پیچھے نہیں ہونے دیتے. اگر آپ لوگ غلطی سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ترنت آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ سیدھا کرتے ہیں. یار کی طرف کو پیٹھ نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ بھی جیسے بیٹھتے رہتے ہیں یا ہم لیٹے رہتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف کو نہ تو پیر کر کے سونا چاہیے نہ ہی پیٹ کر کے. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. تو وہ اس لیے ہوتا ہے جس سے اس کی کیا نہ ہو جائے؟ بے ادبی نہ ہو جائے. تو یہاں پر جو ملا اسد اللہ وجی ہے اس نے جو ہے وہ 4 بادشاہوں کا دور دیکھا، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے کیا؟ ابراہیم قطب شاہ. ابراہیم قطب شاہ کے دور میں اور شاعری شروع کس کے دور میں کی؟ کوئی بچہ بتا سکتا؟ شاعری شروع پیدائش ہوئی ہے ان کی ابراہیم قطب شاہ کے دور میں. ابراہیم قطب شاہ کے دور میں بالکل. انہوں نے شاعری شروع محمد قلی قطب شاہ کے دور میں. محمد قلی قطب شاہ کے دور میں کیا کی انہوں نے؟ شاعری شروع کی. ٹھیک ہے. قلی قطب شاہ کے دور میں کیا کیا انہوں نے؟ شاعری شروع کی. ابراہیم قطب شاہ، قلی قطب شاہ اور محمد قلی قطب شاہ کے دور میں کیا کی انہوں نے؟ شاعری شروع کی. محمد قلی قطب شاہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں اور انہوں نے جو شاعری شروع کی تھی وہ محمد قلی قطب شاہ کے دور میں شاعری شروع کی. اور اس کے بعد عبداللہ قطب شاہ. عبداللہ قطب شاہ. کٹ رہی ہے، 1 سیکنڈ رک جائیے. سوچ رہا ہوں کہ آواز آپ لوگوں کا رپلائی کیوں نہیں آ رہا؟ آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے. 1 منٹ دیجیے مجھے ابھی، جسٹ اے منٹ.
اب آواز آ رہی ہے بیٹا؟ ٹھیک، اب نہیں کٹ رہی ہوگی میرے خیال سے. اب آواز ٹھیک ہے؟ اب آواز ٹھیک ہے؟ اوکے. تو 4 بادشاہوں کا دور دیکھا، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے ابراہیم قطب شاہ. اس کے بعد دوسرے آتے ہیں ہمارے پاس محمد قلی قطب شاہ، اور تیسرے آتے ہیں قطب شاہ، اور چوتھے آتے ہیں ہمارے عبداللہ قطب شاہ. تو یہ 4 بادشاہ ہو گئے جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. سیکوینس سے یاد رکھ لینا، کبھی کبھی سیکوینس سے بھی پوچھ لیتے ہیں. پہلے ابراہیم ہے، پھر محمد قلی قطب شاہ، پھر قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ. اور پیدائش ہوئی ہے ابراہیم کے دور میں. ابراہیم کے دور میں کب پیدا ہوئے ہیں تو یاد رکھ لیجیے گا 1566، 1566. کہاں پر ہوئے ہیں؟ گولکنڈہ میں کیا ہوئی ہے؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور وفات عبداللہ حسن یا عبداللہ کو کب؟ 1669. کہاں پر ہی پائی ہے انہوں نے؟ گولکنڈہ میں پائی ہے محمد قلی قطب شاہ نے 1659 میں. اس کے کچھ سال یعنی کہ 1686 میں کیا ہو جاتی ہے؟ یہ قطب شاہی سلطنت اورنگزیب عالمگیر کے میں مل جاتی ہے، یا اورنگزیب عالمگیر اسے کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے ہیں، اور یہ سلطنت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس پورے گولکنڈہ میں یا قطب شاہی میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ ملا اسد اللہ وجی ہوئے. کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی سکے کے 2 پہلو تھے. ایک تھا ان کا دوست اور ان کا بادشاہ، جن کا نام تھا محمد قلی قطب شاہ. ٹھیک ہے. اور اسی دوسرے سکے کا پہلو تھا ملا اسد اللہ وجی. یہ دونوں ہم عصر ہیں، اور ملا اسد اللہ وجی اور محمد قلی قطب شاہ میں دوستانہ بھی تھا. اور یہ ملا اسد اللہ وجی ان کے درباری شاعر بھی تھے. کیا تھے؟ درباری شاعر بھی تھے محمد قلی قطب شاہ کے. ٹھیک ہے. قطب شاہی کا دور کا کب سے کب تک ہے؟ بیٹا قطب شاہی دور جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تب اس کی تاریخ کی پوری بتاؤں گا. اس میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں کا کیا کیا دور ہے، کس نے کیا کیا کام کیا، وہ تاریخ کا پارٹ ہے. اردو میں تاریخ جب ہم لوگ پڑھیں گے تب اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے. محمد قلی قطب شاہ کا جو درباری شاعر تھا وہ اسد اللہ وجی تھا، اور درباری شاعری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک خطاب دیا جس کا نام تھا ملک الشعراء. ملا اسد ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تھا؟ محمد قلی قطب شاہ نے. حالانکہ خود ملا اسد اللہ وجی جو ہیں اور محمد قلی قطب شاہ ہیں دوست تھے، لیکن بادشاہ اور شاعر کا رتبہ الگ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو محمد قلی قطب شاہ ہے عزت و احترام کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا کہ محمد قلی قطب شاہ کو لفظ استعمال کیے تھے، اور ان کو عاشق بھی مانا جاتا تھا. 12 پیاریوں کا عاشق بھی. ٹھیک ہے. تو دونوں یاد رکھ لیجئے گا، اور 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا تھا. 12 پیار تھی، اور 17 تخلص کون سے تھے وہ سارے میں آپ کو تب بتاؤں گا قطب شاہ پڑھیں گے. ابھی ہم لوگ ملا تو یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ محمد قلی قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھا، اور اس کو ملک الشعراء کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنی پوری ادبی زندگی میں صرف 2 ہی تصنیف لکھی. دو تصنیف میں نے آپ کو بتائی. ایک تھی ہماری کتب مستری،
اور دوسری تھی ہماری کون سی؟ دوسری ہماری سبرس۔ ملا اسد اللہ وجی کی حالات زندگی میں کچھ اتنا خاص ہے نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی، لیکن ان کی جو تصنیف ہے کتب مستری والے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ لکھ لیں گے، نیکسٹ ہیڈنگ ڈال لیں گے کتب مستری۔ کتب مستری اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے، کتب مستری کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی ہے، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سب سے پہلی تبازات، پہلی بات تو یہ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اس کا 1609 میں لکھی گئی ہے، اور ہجری پوچھے ایگزام میں کنفیوژن ہوتا ہے۔ سبرس 9 دیکھ لیجیے گا، 1609 جب ڈبل تو کتنا آتا ہے؟ آپ کہیں گے سر 18 آتا ہے، تو 16 سے لیجیے گا، 1018 کیا ہے؟ اس کی ہجری ہے گا، اور سن میں ایسے حمزہ بن کے آتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا۔ سنو، یہ 1618 میں یہ لکھی، 1618 1018 ہجری میں لکھی گئی، کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر کیا ہوئی؟ یہ لکھی گئی، اور کہاں پر لکھی گئی؟ گولکنڈہ میں لکھی گئی۔ اور یہ کیسی مثنوی ہے؟ یاد رکھ لیجیے گا، یہ عشقیہ مثنوی ہے۔ کیوں عشقیہ مثنوی ہے؟ کیونکہ اس میں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ اور ان دونوں کی کیا ہے؟ عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ اس کو ایک دوسرے طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، لیکن محمد قلی قطب شاہ کے کہنے پر اسے ایک فرضی قصے کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس سے جو ہے وہ کیا ہو جائے، ساری چیزوں کو آرام سے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس سے جڑی کچھ اور اہم باتیں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ اور اس مثنوی کو جو ہے وہ لکھا بے شک ملا اسد اللہ وجی نے ہے، لیکن اس کو مرتب کس نے کیا؟ یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا۔ ایگزام میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ یہ مثنوی کو کس نے مرتب کیا۔ مرتب کا مطلب ہوتا ہے اسے ریسرچ کر کے، اسے تحقیق کر کے شائع کرنا کہلاتا ہے۔ اور اس کو جو سب سے پہلے مرتب کیا وہ کیا مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق نے اسے سب سے پہلے مرتب کیا، شائع کرایا۔ اور اس مثنوی کی جو سب سے خاص بات، اس میں مثنوی کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اردو میں کافی اہم رتبہ وہ حاصل ہے، کافی اہم۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ اور غزل کے ساتھ ہندی کے گیت، ہندی کے گیت بھی کیا ہے اس میں شمار ہے۔ حالانکہ مثنوی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ غزل بھی ہے اور ہندی کے گیت بھی ہیں۔ گیت سے مراد ہیں ایک طریقے سے گانے، جیسے فلموں میں گانے ہوں، ایک اسی طریقے سے اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی گیت جو ہے وہ پیش کیے نے بتائیے، یہ بات بتائیے ہمیں مولوی عبدالحق نے جب اسے مرتب کیا۔ اور یہ جو ہے وہ ملا اسد اللہ وجی نے اس کو فرضی کیا کیا ہے، پیش کیا ہے۔ فرضی قصہ کیوں پیش کیا ہے؟ اصل میں جو مستری تھی، اصل میں جو مستری تھی وہ تھی ایک رقاصہ۔ رقاصہ آپ لوگ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ رقاصہ، رقاصہ کہتے ہیں ایک طریقے سے ناچنے والی کو، ناچنے والی کو۔ تو محمد قلی قطب شاہ ایک رقاصہ کو اپنا دل دے بیٹھے تھے، جس کا نام اصل میں کیا تھا؟ یہ بھی پوچھنے والی بات ہے کہ اس کا اصل میں نام کیا تھا، کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ مستری کا اصل نام کیا تھا؟ بالکل، صبا شیخ اور نیہا نے صحیح بتایا، آنسر ہو جائے گا
بھاگیہوتی. کیا نام تھا؟ بھاگیہوتی اس کا اصل نام تھا. لیکن اب ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ، حالانکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہانیوں میں، قصوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جرا دیکھنے جاتے تھے کوٹھے پہ، اور وہیں پر کیا ہو جاتے تھے، ان سے دل فریفتہ ہو جاتے تھے. تو اسی میں جو ہے وہاں پر یہ ایک جاتے تھے دوسرے علاقے میں. ایک دریا تھا، دریا کا نام آتا ہے، آپ اگر یاد رکھنا چاہیں تو رکھ لیجیے گا، دریائے موسیٰ. ٹھیک ہے، دریائے موسیٰ کے پار کر کے دوسرا شہر تھا، وہاں پر جایا کرتے تھے. تو کہ والد محترم آپ کو پتہ ہونے چاہیے، نام ہے ابراہیم قطب شاہ. ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی. تو ایک بار کیا ہوا، ایک بار بہت تیز آندھی آئی، بہت تیز طوفان آیا، جس طریقے سے سونامی آتی ہے اس طریقے سے آیا. لیکن جب لوگ عشق میں ہوتے ہیں، جب لوگ محبت میں ہوتے ہیں، تو وہ کچھ نہیں دیکھتے. تو اسی قطب شاہ اس رقاصہ کا، یعنی کہ بھاگیہوتی رہے تھے یا ان سے ملنے جا رہے تھے. تو وہاں پر دریائے اس پر پار کرنا تھا، اور اس میں جب وہ پار کرنے پر، تو محمد قلی قطب شاہ جو ہے وہ ڈوبنے سے بات جب ابراہیم قطب شاہ کو پتہ چلی تو اس نے پل بنوا دیا. حالانکہ ایک بات بہت گہری ہے، پل پار کرنے سے پل پار ہوتا ہے. یہ ایک کوٹ ہے، یہ ایک فریز ہے، یہ اگلے پڑاؤ پہ پہنچیں گے تب آپ کو اس کا مطلب آٹومیٹکلی سمجھ. دوبارہ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا، بہت اہم ہے. پل پار کرنے سے پل پار ہوتا ہے، ندی نہیں. یہ مثنوی میں کوٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں، کتاب میں پڑھا تھا. اس کا مطلب آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. پل پار ہوتا ہے، ندی نہیں. تو ابراہیم موسیٰ پر کیا بنوا دیتے ہیں؟ ایک پل بنوا دیتے ہیں. اور انہیں کی ہے تو قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ کیا کروا دیتا ہے، اس سے شادی کروا دیتا ہے. اور پھر نام پر ہی ایک شہر بستا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے بھاگیہ نگر. ٹھیک ہے، بھاگیہ نگر رکھا جاتا ہے. اور اس شہر کی یا اس قصبے کی جو نیو ہے وہ کون رکھتا ہے؟ وہ رکھتا ہے خود محمد قلی قطب شاہ. اور جب محمد قلی قطب شاہ اور بھاگیہ ایک دوسرے سے رشتے میں آ جاتے ہیں تو محمد قلی قطب شاہ اسے ایک لقب دیتا ہے، اور وہ لقب ہوتا ہے کیا؟ حیدر کا. نام پڑتا ہے حیدر محل. کیا ہوتا؟ اور پھر بعد میں یہی حیدر محل ہم کس نام سے؟ حیدرآباد کے نام سے. بھاگیہ نگر، محمد قلی قطب شاہ ایک شہر ہوتا ہے، ایک شہر تعمیر کرواتا ہے، اور پھر اس بدل کے چینج کر دیتا ہے حیدر محل، جو حیدرآباد میں ہی جب ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہیں بھاگیہوتی کو ایک لقب دیتا ہے جو ہوتا ہے مستری. اصل قصہ ہے. لیکن وہاں پر مستری پڑھتے ہیں تو وہاں پر مستری کو ایک نہیں دکھایا جاتا، بلکہ دکھایا جاتا ہے کیا؟ شہزادی دکھایا جاتا ہے. کیا دکھایا جاتا ہے؟ شہزادی دکھایا جاتا ہے. اور شہزادی بھی کہاں کی دکھایا جاتا ہے؟ یاد رکھ لیجیے گا، بنگالے کی یا بنگال کی. ٹھیک ہے، شہزادی دکھایا جاتا ہے کہاں کی؟ بنگال کی یا بنگال کی. اور ہیرو یہ کیا ہوتی ہے اس میں؟ یہ اس میں ہوتی ہے ہیروئن. ایگزام میں پوچھا جاتا ہے قطب مستری کی ہیروئن کون سی ہے؟ تو قطب مستری میں ہیروئن ہے ہماری مستری. پوچھا جائے ہیرو کون ہے، تو ہیرو ہی ہے ہمارا محمد قلی قطب شاہ. کیا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ.
جو ہیرو ہے اس محمد قلی قطب شاہ کیا ہے، اس میں ہیرو ہے. آپ لوگ ابراہیم قطب شاہ. ابراہیم قطب شاہ کیا ہے، اس کے بعد پوچھا جائے کہ ابراہیم قطب شاہ اور محمد قلی قطب شاہ میں کیا رشتہ ہے. ابراہیم قطب شاہ اور محمد قلی قطب شاہ میں کیا رشتہ ہے، تو بتا دیجیے گا. باپ بیٹے کا رشتہ ہے. کیا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ ہے. اور اس کی کہانی یہیں شروع ہوتی ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی بہت فکر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ایک محفل سجی ہوتی ہے. اس محفل میں جو ہے وہ کوئی ذکر کرتا ہے مشتری کا، کہ وہ بنگال کی شہزادی ہے جو بہت خوبصورت ہے. بس اسی غم میں، اسی کے پانے کی للک میں وہ مایوس اور اداس رہتا ہے. قطب شاہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہو کہ وہ اپنے سینکوں کو، فوج کو ادھر ادھر بھیجتا ہے اور اس لڑکی کا جو ہے وہ پتہ کرتا ہے. لیکن تو اسی میں ایک مصور ہوتا ہے جو بہت اہم ہے، یاد رکھ لیجیے گا. اس کا نام تھا عطارد. عطارد کیا ہے؟ ایک مصور ہے. مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو. عطارد، عطارد کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، جو اس میں اہم ہے. اور یہ محمد قلی قطب شاہ کا کیا ہوتا ہے؟ رازدار بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رازدار. تو ابراہیم قطب شاہ عطارد کو بلاتا ہے اپنے دربار میں اور محمد قلی قطب شاہ سے اس لڑکی کا نقشہ پوچھتا ہے یا ایک خاکہ پوچھتا ہے. تو عطارد کہتا ہے کہ ہاں یہ لڑکی ہے اور یہ بنگال کی شہزادی ہے. تو بس اسی کو پانے میں یہ پوری داستان یا یہ پوری مثنوی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، جس میں بہت سارے کردار یاد رکھنی ہے. اس میں دو باتیں خاص طور پہ ڈبل اسٹار بنا کے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو عبداللہ وجی نے 12 دن میں لکھا، اور 12 دن میں لکھنے صرف 12 کردار ہیں. دو بھی ہے، یہ بات یاد رکھ، جس میں سے 4 ہم لوگوں نے پڑھ لیے. پہلا ہم نے پڑھا مشتری جو ہیروئن ہے، محمد قلی قطب شاہ جو اس کا ہیرو ہے. اس کے بعد ابراہیم قطب شاہ والد ہے. اس کے بعد عطارد جو کیا ہے؟ مصور ہے. نام ہے نا عطارد، مشتری، محمد قلی یا ابراہیم، یہ سیارے ہیں. سیارے کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے پلینٹ، جن ہم لوگ کہتے ہیں گرہ. میں جتنے بھی نام رکھے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ سیارے ہیں، یعنی کہ یہ پلینٹ ہیں، گرہ ہیں. تو آپ لوگ یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ مشتری میں جن نام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سیاروں کے نام پر ہیں. اس میں 12 ہی کردار جو ہیں وہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ لوگوں نے کیے ہیں. مشتری، ابراہیم، محمد قلی قطب شاہ اور عطارد. اس کے علاوہ اور کردار ہیں جو آپ لوگ یاد رکھ پوچھے جا سکتے ہیں، جیسے اسد خان. ٹھیک ہے، اسد خان یہ بھی کیا ہے؟ ایونٹ ہے. اسد خان ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس کہانی کا سائیڈ ہیرو ہے، یا اس کہانی کا دوسرا ہیرو ہے. ٹھیک، دوسرا ہیرو ہے اسد خان. اس کے بعد شاہ سلطان. شاہ سلطان. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا مہتاب پری. مہتاب پری، مہتاب پری. اس کے بعد سلکھن پری. سلکھن پری، مہتاب پری اور سلکھن پری. بعد مریخ خان. کیا ہوتا ہے؟ مریخ خان. جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا ابراہیم قطب شاہ میں، قلی قطب شاہ میں کیا ہے؟ باپ بیٹے کا فرق ہوتا ہے. تو ٹھیک
طریقے سے اسد خان اور مریخ خان، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کا فرق ہوتا ہے۔ خان میں کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ محمد قلی قطب کس پر؟ مشتری پر، اور مریخ خان مرتا ہے زہرہ پر۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا۔ کس پر؟ زہرہ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ زہرہ کون ہے؟ زہرہ جو ہے، یہ بات یاد، جس طریقے سے محمد قلی قطب شاہ نے اپنی محفل میں نام سنا تھا مشتری کا، ٹھیک اسی طریقے سے مریخ خان نے بھی نام سنا تھا زہرہ کا، ٹھیک، اور بس اسی کو پانے آ رہا تھا، لیکن ایک راکشس اس کو جو ہے وہ قید کر لیتا ہے، ٹھیک لیتا ہے۔ اور مریخ خان کو کون چھڑاتا ہے قید سے؟ محمد قلی قطب شاہ۔ مریخ خان کو راکشس کی قید سے چھڑاتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ اور عطارد دونوں شہزادی سے ملنے، اور اسی راستے میں اور کھائی ازدہے بھیڑ کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ لڑائی کرنی پڑتی ہے، تو مریخ زہرہ کو پانے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ راکشس اسے قید کر لیتا ہے، اور مریخ خان کو، مریخ خان اور محمد قلی قطب شاہ پہنچتے ہیں کہاں؟ بنگال۔ اور یہ جو ازدہے سے لڑتا ہے ہمارا محمد قلی قطب شاہ، اس کا ایک نام ہے جو ایک پہاڑ پر ہوتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا، اس پہاڑ کا نام ہے بکٹ پہاڑ۔ آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا پہاڑ کا نام، کہ پہاڑ وہ کون سا پہاڑ تھا جس پر محمد قلی قطب شاہ ازدہے کو مارتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا وہ تھا ہمارا بکٹ پہاڑ۔ اور مریخ خان کو جہاں پر قید کر کے رکھتے ہیں راکشس، اس کا نام تھا قلعہ، اور اس میں جو ہے وہ کتنی خندقیں پار کرتا ہے محمد قلی قطب شاہ؟ تو 7 خندقیں پار کر کے اس راکشس کے پاس پہنچتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے؟ وہاں سے ہرا دیتا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے؟ اس طریقے سے پوری کی پوری چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، اور یہ پورے کے پورے 12 کردار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے سبھی کو؟ یہاں تک کوئی ڈاؤٹ، کوئی کوئری ہو تو؟ یہاں تک کوئی ڈاؤٹ یا کوئی کوئری ہو تو؟ گڈ۔ یہاں پر ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عطارد کے تعلق سے، کہ عطارد جو ہے جب بنگال پہنچتا ہے تو وہ کون سا روپ دھارن کرتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے گا، وہ روپ دھارن کر سوداگر کا۔ سو کس کا؟ سوداگر کا۔ ہوتا مصور ہے لیکن جاتا ہے وہ کہاں سے؟ سوداگر کا روپ دھارن کر کے جاتا ہے۔ تو آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا، خود بھی اپنے آپ کو سوداگر بناتا ہے، اور محمد قلی قطب شاہ کو بھی سوداگر بنا کر یہ جاتے ہیں بنگال کی شہزادی کو ڈھونڈنے، یا بنگال کی شہزادی کو پکڑنے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی مثنوی کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے رہی خلاصے کی، دیکھو خلاصہ کہیں پر نہیں آتا، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگ طالب علم ہیں تو آپ لوگ خلاصہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کل چیٹ باکس میں آپ کو، وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو سبھی مثنوی کے یا سبھی داستان کے خلاصے آپ کو وہاں پر اویلیبل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پی ڈی ایف آپ کا پاسورڈ مانگے تو CAD@123 پاسورڈ رہے گا۔ وہاں پر جو ہے وہ اس خلاصے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس
اس سے بعد یا کل ہم لوگ جو ہے وہ ایک نئی مثنوی کو پڑھیں گے. آؤٹ ہو کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے. بیٹا ہے